بعض دفعہ پیٹ میں گھبراہٹ یا گیس محسوس ہوتی ہے اور اس سے وضو ٹوٹنے کا وہم ہوتا ہے۔ کیا اس سے وضو ٹوٹے گا؟ تو جس شخص کو ہوا خارج ہونے کا شک ہو اس کا وضو قائم رہتا ہے جب تک کہ اسے ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ خاص طور پر دوران نماز ہوا خارج ہونے کی آواز سنے یا بو محسوس کیے بغیر، یعنی جب تک کچھ خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک نماز نہ توڑے۔ نماز سے پہلے شک ہونے کی صورت میں وضو کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، لیکن جس شخص کو شک یا وہم کی بیماری ہو اور اسے اکثر ہی وضو کے بعد ہوا خارج ہونے کا شک رہے تو ایسے شخص کو جب تک پختہ یقین نہ ہو جائے تب تک اس کا وضو قائم رہتا ہے، یعنی شک کی وجہ سے وضو زائل نہیں ہوتا۔ یہی حکم احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عباد ابن تمیم رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا جان حضرت عبداللہ ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہو شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل الذي يخجل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ جس شخص کو نماز میں خیال گزرے کہ شاید کچھ ہو گیا ہے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ توڑے یا ختم نہ کرے یہاں تک کہ آواز سنے ہوا کی یا بدبو محسوس ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، یعنی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ فقہی قاعدہ بھی ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، یعنی جس کے بارے میں یقین ہو شک پڑ جانے کی وجہ سے یقینی بات کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اس حوالے سے متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا فاشکل علیہ اخرج من شیء ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں گڑبڑ محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ اس کے پیٹ سے کچھ نکلا ہے یا نہیں تو اس وقت تک مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ ریح کی آواز یا بو محسوس نہ ہو۔ علامہ علی بن سلطان محمد المعروف ملا علی القاری مرقات المفاتیح میں حتی یسمع صوتا او یجد ریحا کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ یہ بے وضو ہونے کے یقینی ہونے سے مجاز ہے، اس لیے کہ حدث کا علم ہونے کے یہ دونوں اسباب ہیں۔ بعض علماء نے ایسے ہی فرمایا ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے نکلنے کو محسوس کرے اگرچہ اس کی بدبو نہ بھی سنگے، یعنی اتنا احساس اس کو ضرور ہو جائے۔ مزید لکھا ہے کہ شرح السنہ میں اس کا معنی یوں ہے حتی یتیقن الحدث لا ان سماع الصوت او وجدان الریح شرط اذ قد یکون اسم فلا یسمع الصوت وقد یکون اخشم فلا یجد الریح وینتقض طہرہ اذا تیقن الحدث۔ یہ بال کی کھال اتاری ہے، وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ حدث کا اس کو یقین ہو جائے، یہ بات یقینی ہے کہ حدث کا یقین ہو جائے تو وضو ٹوٹے گا، یہ بات نہیں ہے کہ ریح کی آواز کا سننا یا ریح کا پانا۔ بال کی کھال یوں اتاری ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ آدمی بہرہ ہو اور وہ آواز نہ سنے گا، یعنی اس کو آواز نہ آئے گی تو کیا پھر اس کا وضو ہی نہیں ٹوٹے گا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اخشم ہو، یعنی اس کو بو محسوس ہی نہ ہو، یعنی اس کی سونگنے کی حس ہی نہ ہو، تو کیا اس کی ہوا جتنی مرضی نکلتی جائے اس کو ریح کی بدبو نہیں آئی تو کیا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے
کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس کو حدث واقع ہوا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لہذا ان کی طہارت اس وقت تک ختم ہوگی جب ان کو حدث کا ہونا یقینی ہو جائے گا۔ تقریباً تھوڑی بہت لفظی تبدیلی کے ساتھ اس موضوع پر بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كان احدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره احدث او لم يحدث فاشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا۔ جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر ہو اور وہ اپنی پیٹھ میں حرکت محسوس کرے اور شک میں مبتلا ہو جائے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز سنے یا بدبو محسوس کرے۔ یعنی جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر ہو اور وہ اپنی پیٹھ میں حرکت محسوس کرے اور شک میں مبتلا ہو جائے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا تو نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز سنے یا بدبو محسوس کرے، اور جس طرح ابن حجر نے کہا اس سے مراد وہ حدث کا یقین ہونا ہی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ریح خارج ہونے سے وضو لازم آتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ریح خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا وضوء الا من صوت او ریح وہذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی شریف کی روایت کتاب الطہارہ باب ما جاء فی الوضوء اور من الریح یہ چیپٹر قائم کیا، اور اوپر جو میں نے تمام احادیث بیان کی ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ ریح کے خارج ہونے سے یا آواز کے آنے سے، ریح کی آواز کے آنے سے یا اس کی بدبو کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مذکورہ بلا تصریحات سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو قائم رہتا ہے۔ محض شک کی بنیاد پر وضو بنانا وہ ضروری نہیں ہے، اس لیے پیٹ کے اندر گھبراہٹ یا گیس محسوس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ گیس خارج نہ ہو جائے۔ اگر یہ صورت نماز سے پہلے ہو تو ہوا خارج کر کے وضو تازہ کیا جائے تاکہ دوران نماز توجہ پیٹ کی گھبراہٹ کی طرف نہ ہو جائے، کیونکہ نماز میں یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ اگر دوران نماز صرف پیٹ میں گھبراہٹ یا گیس محسوس ہو مگر خارج کچھ نہ ہو تو نماز مکمل کرنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں نماز نہ توڑنے کا حکم ہے، جیسا کہ میں نے تمام احادیث آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔